اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ویورز، urdupoint.com کی طرف سے آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عفان کیسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ برطانیہ کے معروف ماہر امراض ہڈی جوڑ و توڑ ڈاکٹر طاہر رفیق موجود ہیں۔ پہلوانوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ ہوتے ہیں کہ ہڈی جوڑنے کے چکر میں وہ ہڈی تو جوڑ دیتے ہیں لیکن کیونکہ نسیں ناڑیں باقی چیزیں جڑی نہیں ہوتی اور خون کی سپلائی کسی بھی اس حصے کی ڈیمیج ہوتی ہے اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، یہ جو ہڈی جوڑ کا جو طریقہ ہے پہلوانوں کا، وہ ایک بہت ہی پرانا اور افسردہ طریقہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن اور بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب جس طرح کولی کی ہڈی کا لے لیں، وہ اگر جوڑیں گے اور وہ مریض کو بیڈ پہ 6-7 ہفتے یا 2-3 مہینے کے لیے رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے اس کی جو ٹانگ کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس میں کلاٹس بن جاتے ہیں، اور یہ کلاٹس جو ہے لنگس میں جا کے آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، بل یہاں تک کہ آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جدید جو طریقے ہیں، انہوں نے سب طریقوں کو بائی پاس کر کے آپریشن جو ایک نیا جدید طریقہ ہے، اس میں ہم مریض کو دوسرے دن ہی اٹھا کے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہڈیاں جب وہ جوڑتے ہیں تو ان میں غلط طریقے سے جڑ جاتی ہیں ان سے ہڈیاں، ٹھیک ہے، اور یہ ہڈیاں جب غلط طریقے سے جڑتی ہیں تو صحیح فنکشن نہیں کرتی اور لمبس کا جو کام ہے وہ نارمل نہیں ہوتا، تو پھر ڈاکٹرز کو اس کو توڑ کے دوبارہ ٹھیک کرنے کو بہت زیادہ مشکلات ڈاکٹر طاہر یہ بتائیں کہ بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لوگ کیا کام کرتے ہیں وہاں خود ہی وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں پھر مشکلات جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ غلط طریقے سے۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی بتائیں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ ٹیڑھے میڑھے طریقے سے بندوں کو اٹھاتے ہیں، پھینکتے ہیں ایمبولینسز میں، اور اس سے جو سپائن کی انجریز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، وہ پراپر اسٹریچرز ہوتے ہیں اور ایمبولینسز پہ فوراً بندے کو ایسے باندھ لیتے ہیں لکڑی کی طرح۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایکسیڈنٹ ہو تو سب سے پہلے آپ کو کچھ نہیں، آپ کو فوری طور پہ پیرامیڈکس یا ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو فون کرنا چاہیے، اور جو کہ وہاں پہ پیرامیڈکس جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ پراپرلی ٹرینڈ پرسن ہوتے ہیں جن کے پاس ہر اسٹریچر کے علاوہ سب ادویات موجود ہوتی ہیں، تو ان کو آنا چاہیے، ان کو وہیکل سے یا گاڑی سے نکال کے اس خاص طریقے سے اسٹریچر پہ ڈالنا چاہیے۔ کچھ ہمارے پاس سپرنٹس ہوتے ہیں جو کہ لگانے پڑتے ہیں گردن میں یہاں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو آپ بجائے کہ خود کرنے کے آپ جو ہے ایمرجنسی سروسز کو فون کریں اور وہ پیرامیڈکس کو بھیجیں جو کہ پراپرلی ٹرین پرسن ہے، اور ان کے پاس ہر قسم کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے جو کہ ایمرجنسی طور پہ وہ روڈ سائڈ پہ دے سکتے ہیں، جس میں شریانوں میں نیڈل اور کینولا ڈال کے ان کو فلوئڈس ریسسیٹیشن کرنا، بلیڈنگ کو کنٹرول کرنا، اور ایسے سپلنٹس لگانے جو کہ نہایت ضروری ہے ہسپتال جانے تک۔ اچھا یہ بتائیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کے بعد وہ چلیں کسی پراپر پاکستان میں کسی اچھے آرتھوپیڈک سرجن نے اسے جوڑ بھی دیا ہے، اس کے بعد جو ہڈی کے جڑنے کے بعد کا ٹائم ہے کتنے ٹائم فریم میں؟ یہاں تو پاکستان میں تو چھٹیوں کا ٹرینڈ بڑا شوقین پسند ٹرینڈ ہے نا، 2-2 سال لوگ لمبے پڑ جاتے ہیں کام نہ کرنا پڑے، تو کتنے عرصے میں ہڈی ریکور کر جاتی ہے؟ ہڈی جو ریکور کر جاتی ہے، ریہیبلیٹیشن، اس پروسیس کو ہم ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں، جو کہ انتہائی ضروری ہے، اور اس میں فزیو تھراپسٹ کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو آئی تھنک ایگزسٹ ہی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر۔ ہاں، یہ بالکل، اور فزیو تھراپسٹ ٹرینڈ پرسن ہوتے ہیں، تو جب سرجن ہڈی جوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد لمب کو پراپر طریقے سے موومنٹ کرنا، اسٹرینتھ کو بیک لانا، اور جوائنٹ کی جو موومنٹ ہے اس کو دوبارہ نارمل لانے میں یہ ان کا رول ہوتا ہے۔ اور یہ تقریباً جو ہے ودن 6 ویکس اپر لمب کی اور ودن 6 to 8 ویکس لوور لمب کی جو ہڈیاں ہیں اس میں جوڑ کا واپس آنا اور اسٹرینتھ بیک ہو جانا، یہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہو تو پھر ہمیں بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے، اور جو کہ وہ آپ کے نارمل ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور کام والا بندہ جو اس کی سفرنگ ہوگی، تو بیسیکلی ودن ویک سے سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ اچھا ایک اور سوال بڑا اہم ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو کنسیپٹ نہیں ہے، ایک فیلڈ ہے روماٹولوجی، پاکستان میں اس کی اسپیشلائزیشنز ہو رہی ہیں، کم ڈاکٹرز ہیں لیکن اسپیشلائزیشن لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جوڑ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی قوت مدافعت کے نظام نے جوڑوں کو اٹیک کیا ہو، کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو،
सीधा हड्डी अगर छलांग मारेंगे तो हड्डी जोड़ तोड़ के डॉक्टर के पास भाग जाएंगे, ठीक है। और वो रूमाटोलॉजी जो कि एक बिल्कुल 180 के जाविये पे अलग शोबा है, उसमें नहीं जाते। बाहर की दुनिया में भी ऐसा है? नहीं, बाहर की दुनिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हड्डी तोड़ वाले जो डॉक्टर होते हैं, ये सर्जन्स होते हैं, इनका काम जो होता है वो हड्डी को जोड़ना, और कुछ अमराज जो हड्डी की है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत आती है, उनका काम है। जो रिमाटोलॉजिस्ट होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल, सुने आप लोग से, ये बेनिफिशियल डॉक्टर्स होते हैं। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि बगैर ऑपरेशन के ट्रीट करते हैं। इनको वो मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, इंजेक्शन ट्रीटमेंट होती है, या मशीनी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आपको अगर हड्डी का दर्द है और आपकी वो फ्रैक्चर नहीं है, तो आपको पहले रिमाटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि आपको दवाइयों से और दूसरे टेक्निक से इसको ठीक करेंगे। यानी कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ किसी का जोड़ दुखता है या कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम है कि उसमें कोई हड्डी टूटी नहीं है, जोड़ निकला नहीं है बुढ़ापे की वजह से, तो वो हड्डी जोड़ तोड़ के सर्जन का काम नहीं है। खुदारा आप हड्डी जोड़ तोड़ के सर्जन के पास जाके, मैं मेदे जिगर का डॉक्टर हूँ, आप जो दर्दों की गोलियां खाते हैं, फिर खून की उल्टियां करते हैं, आप ER में लैंड होते हैं, और वो गोलियां फिर शुरू करते हैं उन दर्दों के लिए, फिर इनडेफिनेटली बगैर लामुतनाई मुद्दत तक वो खाते ही रहते हैं, उसको रोकते नहीं है। फिर खून की उल्टियों के साथ ये आते हैं और मेदे गले पड़े होते हैं वो दर्दों की गोलियां खा के, और वो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने डाला होता है, लेकिन उसने अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं डाला होता। अगर कोई रूमाटोलॉजिस्ट होगा वो और दवाइयां देगा, बहुत सारी और दवाइयां हैं जो उनके इलाज के लिए हैं। अगर किसी खातून को जो माहवारी है वो रुकने के बाद दर्दें शुरू हुई हैं, उसे रूमाटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और इसी तरह अगर उसको किसी शख्स को कोई ऐसी बीमारी है जो हड्डियों की है या जोड़ों की है, जो कि मुदाफियत ने उसकी अटैक किया हुआ है, तो फर्स्ट गो टू रूमाटोलॉजिस्ट, देन टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, अगर कोई ब्रेकेज इन्वॉल्व है, कोई सर्जरी इन्वॉल्व। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, पाकिस्तान में पहलवानों ने, हमने शुरू भी वहीं से किया था, ख़त्म भी वहीं से करेंगे, पहलवानों ने जो हड्डी जोड़ने के तरीके इख्तियार कर रखे हैं और कमाल ही वैसे किया हुआ है, और जो उन्होंने गज़ब ढाया हुआ है, बहुत सारी तो मेरे ख्याल से वो सर्जन्स ने भी वो टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं, ठीक है? क्या ये क्वैकरी ठीक है? नहीं, क्वैकरी बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सारी जो तरीका जो है हड्डी को फिक्स करने का, वो एक साइंसी तरीका है। उसमें प्लास्टर्स वगैरह लगते हैं, वो प्लास्टर भी ख़ास प्रेशर पॉइंट्स देने पड़ते हैं, और जिसके अलावा जो ऑपरेशन है वो तो बिल्कुल, वैसे पठान वो ये जो हमारे ये होते हैं बड़े फिट किस्म के प्रेशर्स जो हैं, ये पहलवान जो है वो लगा लेते हैं और हड्डी जोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हम मशीन के अंदर देखते हैं, साथ साथ चेक कर रहे होते हैं जब करते हैं, और हमें पता होता है कि नाड़ें और जो फ्लोरोस्कोप के जरिए, हाँ, फ्लोरोस्कोप के जरिए हम करते हैं, और हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हड्डी का प्रेशर कितना नाड़ पे पड़ रहा है, कितना शरेयान पे पड़ रहा है। यानी कि वो डेलिबरेटली खुद से भी नाड़ें डैमेज कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, जब वो ज़्यादा उसको बेंड करेंगे तो साथ नाड़ें और जो शरेयाने हैं वो डैमेज हो सकते हैं। डॉक्टर ताहिर, एक आखिरी मैसेज दें, हमारे पास टाइम की कमी है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब भी आपको कोई जोड़ का मसला हो या हड्डी टूटे, तो आप प्रॉपरली ट्रेन पर्सन के पास जाएं, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा और रिमाटोलॉजिस्ट होगा। खुदाया ये पहलवानों के पास ना जाएं, इसमें वो नॉन प्रोफेशनल, नॉन ट्रेन पर्सन है, वो बजाय आपका हड्डी का फ़ायदा करने के वो आपको नुकसान करेंगे। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, urdu.com, इस्लामाबाद, साइनिंग ऑफ।